Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی کچھ باتیں میری تلخی پر مبنی ہیں۔ آپ کو شاید بہت زیادہ میری باتیں تلخ لگیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو جن لوگوں کو میری بات بری لگے تو میں ابھی سے ان لوگوں سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو محسوس نہ کیجیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے، سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو ادارے کردار سازی کے ادارے تھے، کہ وہ ادارے جو تربیت کی اماج گاہیں کہلاتی تھیں، کہ جن اداروں سے نکل کر قوم و ملت بنتی تھی، کہ جن اداروں سے نکل کر جو فرد نکلتے تھے وہ معاشرے کے اندر اپنا حصہ ڈالتے تھے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر، لیکن آج وہ ادارے الامان الحفیظ، یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ تلخ حقیقت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ وہ ادارے آج ایک کاروباری اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اسکول، کالجز یہ کردار سازی کے ادارے ہیں، یہ تربیت گاہیں ہیں، جہاں یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز یہاں جو کرائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ ذہن سازی کے ادارے ہیں، یہ کردار سازی کے ادارے ہیں، یہ تربیت کی بہترین اماج گاہیں، لیکن اس کو ہم نے کاروباری رنگ روپ کے اندر ڈھال دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج قوم نہیں بن رہی، آج ملت ایک نہیں ہو رہی۔ یہاں سے نکلنے والے فرد، یہاں سے نکلنے والے طلباء آج قوم و ملت کی تعمیر میں ذرا بھی حصہ نہیں لیتے، اور شاید میں یہ کہوں تو بجا نہ ہوگا، بجا ہی ہوگا، یہ بجا کیا نہیں ہوگا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ میرا کہنا بجا ہے کہ آج جو نسل نکل رہی ہے اور جو طلباء نکل رہے ہیں کہ بیچاروں کو خود اپنا آپ نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا۔ تعلیم تو دور کی بات ہے، تعلیم دور کی بات ہے کہ لیکن انہیں اپنا آپ نہیں پتا، ان بیچاروں کو صحیح طریقے سے پڑھنا تک نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیادوں میں کمی ہے، ان کو ہم تعلیم کی طرف صحیح طریقے سے لے کے نہیں آئے۔ ہمیں جس طرح ایک طریقے سے ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، بچوں کی تعلیم کی محبت پیدا کرنی چاہیے تھی، ہم وہ نہ کر پائے، اور ہم آپس کے جھگڑوں کے اندر الجھ کے رہ گئے۔ اور میں آپ کو سچ یہ بات بتاؤں، یہ چیز بہت ساری جگہوں میں دیکھنے میں آتی ہے، اور آپ بھی شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ جو اسکول کالجز کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت، ٹیچر کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، بہت بڑا رتبہ، شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، وہ ان ٹیچرز کو چند معمولی پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو خرید لیا ہے، کہ جب چاہیں کسی کے سامنے ذلیل کر دیں، جب چاہیں کچھ بھی کہہ دیں، مطلب ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ ہمارے امپلائیز ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ نہیں بھائی، ٹیچر غلام نہیں ہوتا، ٹیچر تو معاشرے کا وہ بہترین فرد ہے جو آپ کو ایک قوم بنا کر دے رہا ہے، جو آپ کو ایک بڑے بڑے نام جس کے واسطے سے بن کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے نام جو آج دنیا میں بنتے ہیں، وہ مرہون منت ہیں ٹیچرز کے۔ اگر ٹیچرز نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ ٹیچرز آپس میں اتنا گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، آپس میں اتنا لڑ پڑتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بھائی اگر کوئی طالب علم ان کو دیکھ رہا ہے تو اس پہ غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس پہ غلط اثر پڑ رہا ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سوچتے، ہمارے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سوچتے، جس کے سامنے آتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر طلباء کے دل میں اپنے ٹیچر کی کہاں سے عزت ہوگی جب ان کی عزت کوئی نہیں کرے گا، جب بڑے جن کو عزت کرنی چاہیے تھی، جن کو دکھانا تھا کہ بھائی یہ تمہارے اساتذہ ہیں، تمہیں ان کی عزت کرنی ہے، جب وہی عزت نہیں کریں گے تو میرے دوستوں چھوٹے ہماری کیا عزت کریں گے۔ یہی حال ہوا ہے ملتان کے اندر۔ اسما عمر ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ بیچاری ایک
استاد کی حیثیت سے معاشرے میں اتری، اپنے گھر کا بوجھ لاد کر، اپنے بھائی بہنوں کا بوجھ لاد کر کہ مجھے اپنا گھر سنبھالنا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، اور مجھے ساتھ ساتھ اپنے شعبے سے بھی وابستہ رہنا ہے۔ اس کا ایک شوق تھا۔ جب ایک بندہ معاشرے کے اندر اترتا ہے، جس فیلڈ کے اندر اترتا ہے، تو اس سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر درگزر کیا نہیں جاتا، یہاں پر چیزیں سکھائی نہیں جاتی، بلکہ یہاں پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ ذلت آمیز جو ہے وہ رویہ رکھا جاتا ہے۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہی ہوا کہ ایک بقول اس کی جو میں نے اس کی رپورٹ پڑھی، اس کے اندر یہی ہوا کہ بھائی جو وہ بیچاری کام سیکھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی تھیں، اس کو ذلیل کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ بہت غلط طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، مطلب اس کے ساتھ جو رویہ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ آخر میں بیچاری کے ساتھ کوئی پریزنٹیشن تھی، کیا مسئلہ تھا کہ اس کے اندر جو ہے اس سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہوں گی، اور بقول اس کے کہ اس بیچاری کی جو ہے انگلش تھوڑی سی نہیں تھی اچھی، اور ہم نے تو واقعتاً، اب میں پھر یہ بات طول پکڑ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، ہم نے انگریزی کو اتنا سوار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے بھائی انگریزی، ہمیں اپنی زبان پر عبور ہونا چاہیے۔ قومیں یاد رکھیے گا وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبان کی ترویج کرتی ہیں، جو اپنی زبان کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہیں، نہ کہ دوسرے کی زبان کا غلام بن جائے بندہ۔ دوسری کی زبان انگلش انٹرنیشنل لینگویج ٹھیک ہے، ایک حد تک آنی چاہیے، لیکن اس کو اتنا سوار کر لینا کہ بس یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو پیٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو روٹی نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو خیر، میں یہ ٹاپک میں کبھی پھر ذکر کروں گا، اس بات پہ میں آؤں گا۔ تو اس بیچاری کو وہ کلاس میں لے کے گئی انگلش کی پریزنٹیشن کے لیے، تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے ایک دن دیجیے، میں پریزنٹیشن تیار کر لوں گی، لیکن پرنسپل ایسی جابر اللہ معاف الامان الحفیظ اس کو اسی وقت لے کے گئی۔ اس بیچاری سے نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے، بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، 10,000 چیزیں ہوتی ہیں، تو اس بیچاری کا بی پی لو ہوا، وہ نیچے گری، سر پہ چوٹ لگی، اور اسکول والوں کو اپنی اسکول کی بدنامی سوجھی بھی تھی کہ اس بیچاری کو اٹھا کر ایمبولینس بلاتے، اس بیچاری کو اٹھا کر لے کے جاتے، نہیں ان کا اسکول بدنام ہو جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو لے کر نہیں جانا، ہمارا اسکول بدنام ہو جائے گا، پڑے رہنے دو، تو جیسے تیسے کر کے لے کے گئے، لیکن وہ بیچاری اپنی آخری سانسیں بھی کھو دی۔ اس بیچاری نے اپنے اس جبر و تشدد کی وجہ سے، میں جبر و تشدد ہی کہوں گا اسے، تو خدا را میں آج بھی ایک کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، اسما کے حوالے سے آواز اٹھائیے، اور جتنا ہو سکے آپ کی آواز دور تک جانی چاہیے، ایوانوں تک جانی چاہیے، تاکہ یہ اسکول بند ہو، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ رپورٹ تیار ہو، ان کے خلاف FIR کٹے، تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے، اور ان لوگوں کو سزا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آئندہ کوئی اس طرح کی حرکات و سکنات نہ کرے، اس طرح کے ٹیچرز کے ساتھ رویے نہ رکھیں۔ یہ ایک بندے کو سزا ملنا، یہ ایک کسی ادارے کا بند ہو جانا نا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہوگی، دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، دوسرے اسکولز کو اس کی عبرت ملے گی، اس سے ان کو ایک نتیجہ ملے گا کہ نہیں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا۔ جو جابر اور ظالم قسم کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا، ان کو اس سے تھوڑی وہ ہوگی، اور وہ تھوڑی اپنی اوقات کے اندر آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسما عمر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ضرور آواز اٹھائیے، ضرور آواز اٹھائیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری قوم کی کتنی بیٹیاں اسما عمر ہیں، آج اس کے ساتھ ہوا، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، پھر آج ہم لوگ خاموش بن کے بیٹھے ہوئے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے اوپر رکھ کے ہمیشہ سوچنا چاہیے، اس معاملے میں آواز اٹھائیں جتنی ہو سکے۔